ذرا تصور کیجئے، رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے، عراق کی تپتی ہوئی سرزمین کربلا خاموش ہے، ہوا آہستہ آہستہ ریت کو اڑا رہی ہے، دور ہزاروں سپاہیوں کا لشکر موجود ہے، جبکہ دوسری طرف چند درجن افراد کے خیمے ہیں۔ ان خیموں میں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہو، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں چیخ و پکار نہیں، خوف و ہراس نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت، دعا اور اللہ کی عبادت کی آوازیں ہیں۔ یہ ہے 9 محرم 61 ہجری کی رات، وہ رات جو تاریخ میں کربلا کی آخری رات کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ کربلا تک کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد اسلامی دنیا میں سیاسی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ 60 ہجری میں یزید بن معاویہ حکمران بنا۔ اس نے مختلف اہم شخصیات سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ ان شخصیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ قیادت ایک امانت ہے اور اسے صرف طاقت کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے، جن میں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ وہ وہاں آئیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ امام حسین مکے سے روانہ ہوئے، لیکن حالات بدل چکے تھے۔ کوفہ میں حکومتی دباؤ بڑھ گیا اور بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ بالآخر 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ وقت گزرتا گیا، حکومتی فوج کی تعداد بڑھتی گئی۔ آخرکار کربلا میں ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ تاریخی روایات تعداد کے بارے میں مختلف اعداد بیان کرتی ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ فوج امام حسین کے قافلے سے کئی گنا بڑی تھی۔ دوسری طرف امام حسین کے ساتھ ان کے اہل بیت اور محدود تعداد میں ساتھی موجود تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب فرات کے پانی تک رسائی محدود کر دی گئی۔ گرمی شدید تھی، پیاس بڑھ رہی تھی، خاص طور پر بچوں اور خواتین کے لیے حالات بہت مشکل تھے۔ 9 محرم کی شام دشمن کی جانب سے جنگ کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ لشکر آگے بڑھا۔ اس موقع پر امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا اور 1 رات کی مہلت طلب کی۔ مہلت مل گئی۔ امام حسین نے فرمایا کہ وہ اس رات کو نماز، دعا اور اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ مہلت منظور کر لی گئی۔ ساتھیوں کا اجتماع رات گہری ہونے لگی۔ امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ یہ لمحہ کربلا کے سب سے اہم لمحات میں شمار ہوتا ہے۔ امام حسین نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اپنے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار ساتھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ رات کا اندھیرا تمہارے لیے پردہ ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ سوچئے، اگر آپ جانتے ہوں کہ صبح موت یقینی ہے اور پھر بھی آپ کو جانے کی مکمل آزادی دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن کربلا کے ان ساتھیوں نے ایک ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایک کے بعد ایک ساتھی کھڑا ہوا، سب نے وفاداری کا اعلان کیا، کسی نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔
حضرت عباس ڈٹے رہے، حضرت حبیب بن مظاہر ڈٹے رہے، مسلم بن اوسجا ڈٹے رہے، زہیر بن قین ڈٹے رہے۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد خیموں میں ایک عجیب سکون پھیل گیا۔ کسی نے اپنی تلوار درست کی، کسی نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، کسی نے نماز ادا کی، کسی نے اللہ سے دعا مانگی۔ تاریخی روایات بیان کرتی ہیں کہ پوری رات خیموں سے عبادت اور ذکر کی آوازیں آتی رہیں۔ یہ رات خوف کی نہیں بلکہ ایمان کی رات تھی۔ یہ رات مایوسی کی نہیں بلکہ یقین کی رات تھی۔ دوسری طرف اہل بیت کے خیموں میں بھی جذبات کی ایک دنیا آباد تھی۔ خواتین جانتی تھیں کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ بچے پیاسے تھے، حالات سخت تھے، لیکن اس کے باوجود صبر اور وقار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا۔ یہی وہ صبر تھا جس نے بعد میں کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ رات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ صبح کو قریب لا رہا تھا۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے درمیان گئے، ان کا حوصلہ بڑھایا، انہیں اللہ کی رضا کی یاد دلائی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اب واپسی کا راستہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ پھر فجر کا وقت آیا، افق پر روشنی نمودار ہوئی۔ 10 محرم 61 ہجری، یوم عاشورہ۔ تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک دن شروع ہو چکا تھا۔ وہ دن جس کے واقعات نے کربلا کو ہمیشہ کے لیے حق، صبر اور قربانی کی علامت بنا دیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کربلا کا ذکر زندہ ہے۔ لوگ صرف اس لیے کربلا کو یاد نہیں کرتے کہ وہاں ایک جنگ ہوئی تھی،